ملنگ کی موت۔ سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، علی بلال المعروف ضلع شاہ کی دردناک موت سے مجھے سائیں ہرا یاد آ گیا۔ سائیں ہرا پیپل پارٹی کا ملنگ کارکن تھا جسے میں نے جنرل ضیاء الحق کے دور امریت میں لاہور کی سڑکوں پر پولیس سے ڈنڈے کھاتے دیکھا۔ 2017 میں سائیں ہرا کا انتقال ہوا تو میں نے روزنامہ جنگ میں سائیں ہرا کا خواب کے عنوان سے ایک کالم لکھا تھا جس میں عرض کیا تھا کہ سائیں ہرا جیسے غریب سیاسی کارکن تو اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرتے، لیکن پنجاب کے بہت سے امیر سیاستدان پیپل پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ امیر لوگوں کا نظریہ صرف اقتدار ہے۔ 2018 میں تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا گیا اور 2022 میں یہ جماعت اقتدار سے نکال دی گئی۔ اقتدار سے نکلتے ہی وہی لوگ بھی تحریک انصاف سے بھاگنے لگے جنہوں نے ہوا کا رخ دیکھ کر اس جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن ضلع شاہ جیسے غریب سیاسی کارکن عمران خان کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ عمران خان کو دو طرح کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، ایک تو وہ ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہیں اور سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ان کی گالی گلوچ نے عمران خان کو دشمنوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دوسری طرح کے لوگ ضلع شاہ جیسے بے لوث جانثار ہیں۔ ضلع شاہ ایک ملنگ تھا جو عمران خان کے نام پر ناچتا گاتا تھا اور پولیس کے ڈنڈے کھاتا تھا۔ مئی 2022 میں بھی پولیس کے ڈنڈوں سے اس کا بازو ٹوٹ گیا اور چند دن پہلے بھی زمان پاک لاہور میں پولیس نے اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ضلع شاہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے گرفتار ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی لاش لاہور کے ایک سول اسپتال میں پہنچی۔ تحریک انصاف نے ضلع شاہ کی موت کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیا اور پنجاب حکومت نے کسی تفتیش کے بغیر ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ عمران خان پر درج کرا دیا۔ ایک ملنگ کی موت پر جھوٹ کا بازار گرم کر دیا گیا۔ 11 مارچ کو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور ضلع شاہ کی موت کی وجہ ایک ٹریفک حادثے قرار دے دیا۔ اس نئی کہانی کے مطابق ضلع شاہ کو پولیس نے زمان پاک سے گرفتار کیا اور فورٹریس اسٹیڈیم کے قریب چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک ٹریفک حادثے میں مارا گیا۔ جس گاڑی نے ضلع شاہ کو ٹکر ماری اس میں تحریک انصاف کے لوگ سوار تھے۔ وہ ضلع شاہ کو سروسز اسپتال میں چھوڑ آئے اور پارٹی لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد کو اطلاع دے دی۔ پولیس کے بقول ڈاکٹر صاحبہ ضلع شاہ کی موت کی وجہ سے آگاہ تھی، لیکن اگلے دن انہوں نے ضلع شاہ کے قتل کا الزام پنجاب حکومت پر لگا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ اس دعوے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ سڑک کے کنارے ایک لاش پڑی تھی جسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب نے یہ تو بتا دیا کہ ضلع شاہ کی موت ٹریفک حادثے میں ہوئی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے بے ضرر ملنگ کے قتل کا عمران خان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے الزام میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ضلع شاہ کے پوسٹ مارٹم میں اس کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کے نشانات کیسے آ گئے۔ مان لیا کہ عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پر ضلع شاہ کی موت کا جھوٹا الزام لگایا، لیکن نگران صوبائی حکومت نے ضلع شاہ کے قتل کا جھوٹا مقدمہ کیوں درج کیا؟ نگران حکومت صوبے میں الیکشن کرانے آئی ہے یا عمران خان کا مقابلہ کرنے آئی ہے؟ نگران حکومت کے لب و لہجے میں مریم نواز کی للکار اور نفرت کی پھنکار بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے TV چینل کو 3 مرتبہ بند کر دیا گیا اور اسی تناظر میں عمران خان نے محسن نقوی کے بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری کی مخالفت کی تھی۔ اس مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے باقی 2 نام تکنیکی توجہات پر قابل قبول نہ تھے۔ خان صاحب کے خیال میں محسن نقوی دراصل پنجاب میں آصف علی زرداری کے نمائندے ہیں، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ پیپل پارٹی پنجاب کے بہت سے رہنما محسن نقوی سے قطعاً خوش نہیں۔ ان کے خیال میں محسن نقوی مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کو یہ تاثر دور کرنا ہوگا کہ وہ پنجاب میں 3 مہینے کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے لائے گئے ہیں اور اب الیکشن اس وقت ہوں گے جب عمران خان نااہل ہو جائیں گے۔ آئین اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ 3 ماہ پورے ہونے پر محسن نقوی اپنے کابینہ سمیت مستعفی ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان سے صرف عمران خان کے انجام سے سبق سیکھنے کی گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ عمران خان غیر سیاسی سہاروں کی مدد سے اقتدار میں آئے، یہ سہارے نہ رہے تو تمام تر مقبولیت کے باوجود عمران خان گرما گرم تقریروں کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ان سہاروں کی طاقت پر پھنکارنا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کا حکم دے چکی ہے۔ آپ کچھ ججوں کے کنڈکٹ پر سوال ضرور اٹھائیں، لیکن آئین کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا جمہوری اداروں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آئین کی خلاف ورزی پر ہم نے عمران خان کی حکومت پر تنقید کی اور 9 ماہ کی طویل غیر آئینی پابندی کا شکار رہے۔ اگر عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عمران خان کی نفرت میں آئین کی خلاف ورزی پر تالیاں
بجائیں۔ ضلع شاہ جیسے ایک ملنگ کی موت نے بہت سے نقاب اتار دیے ہیں اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک پولیس سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے اور حکمران طبقہ پولیس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ آج کل ہمیں پولیس افسران کے نخرے اٹھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا مقابلہ ہم نے اس پولیس کے ذریعے کرنا ہے، لہٰذا وزیر داخلہ سے نگران وزیر اعلیٰ تک سب کے سب اہل اقتدار پولیس کے ظلم پر پردے ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کا مقابلہ ضرور کریں لیکن سیاسی میدان میں کریں۔ اگر ضلع شاہ کی موت واقعی ٹریفک حادثے میں ہوئی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ پولیس کب تک آپ کا سہارا بنے گی؟ ڈریں اس وقت سے جب یہ سہارے ختم ہو جائیں گے اور کوئی پولیس افسر آپ سے ہاتھ ملانے کا روادار نہ ہوگا۔